میں نے اسے وجہ بتائی تو وہ مان گیا اور ایک خط لکھ کر مجھے دیا کہ یہ لوگ ہمارے اور خنسا کے خاص آدمی ہیں، انہیں بغیر چیکنگ اور پوچھ گچھ کے آگے بڑھنے دیا جائے اور ضرورت پڑنے پر ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس خط کی وجہ سے آپ لوگوں کو فوج اور سول کی طرف سے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس نے مجھے خط دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو کر میں باہر آ گیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ وہ جیپ میں جا کر سارے قافلے کو لے آئے، تب تک میں میجر کے پاس اس کا انتظار کروں گا۔ آدھے گھنٹے میں ہی قافلہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میرے جنرل سے ملنے کے باعث میجر پر میرا خاصا رعب پڑ چکا تھا۔ میں اس سے ہاتھ ملا کر اپنی جیپ کی طرف آیا اور ہمارا قافلہ بلا روک ٹوک درے سے گزر کر 2 گھنٹے کے اندر ٹوانگ گپ کے قصبے میں داخل ہو گیا۔ اب ہم صوبہ اراکان میں تھے اور یہاں ہم نے ایک رات قیام کرنا تھا۔ صوبہ اراکان کی حدود بنگلہ دیش اور بھارت میں آسام سے ملتی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ صوبہ برما کی حکومت کی مسلمانوں سے بغیر کسی معقول وجہ کے عداوت اور دشمنی کی بنا پر بے توجہی کے باعث باقی ملک سے خاصا پسماندہ اور غربت کا شکار ہے۔ مغربی عیسائی ممالک نے کئی بار اپنے مشنری یہاں بھیجے تاکہ غریبی کے مارے مسلمانوں کو پیسے وغیرہ دے کر عیسائی بنایا جائے، لیکن یہاں کے مسلمانوں نے ان کی ہر پیشکش کو مسترد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو اپنی حکومت نے ان کی مشکلات کی طرف کوئی توجہ دی اور نہ ہی غیر ملکی مشروط مدد ہی انہیں مل سکی۔ دنیا کی یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ جہاں غربت ہوتی ہے وہاں توہمات اور بعید از عقل اعتقاد جنم لیتے ہیں۔ اراکان میں یہی صورتحال تھی، نہ پیسہ، نہ ہسپتال اور علاج معالجے کی سہولتیں اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی معقول ذریعہ۔ بے یقینی کی اس مسلسل کیفیت کے باعث وہاں جادو ٹونے، جعلی عاملوں اور فوری کایا پلٹ کرنے والے دعوے داروں نے جنم لیا۔ کراچی کی طرح وہاں بھی عاملوں اور جادوگروں کی بھرمار تھی۔ توان گپ کے قصبے میں پہنچ کر جب میں نے دیکھا کہ ہوٹل نام کی یہاں کوئی جگہ نہیں تو میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ قصبے میں کسی کھلی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ ہم کسی معقول جگہ کی تلاش میں ہی تھے کہ گائیڈ نے نمبر 2 کے ذریعے مجھے کہا کہ یہاں ایک نسبتاً خوشحال گھرانہ ہے، اگر ان کے پاس چلیں تو ممکن ہے وہ کوئی انتظام کر دیں۔ زمین پر سونا خطرناک ہے کیونکہ یہ علاقہ انتہائی زہریلے بچھوؤں اور سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں مجھے آئندہ سفر کے راستے کا اچھی طرح سے علم بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس گھرانے کی طرف چلے گئے۔ وہاں کچھ وقت رہنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھرانہ بھی جادوگری سے متاثر ہے۔ اس گھرانے کے مکین کا نام عبداللہ تھا۔ میں جادوگری کو محض شعبدہ بازی سمجھتا تھا اور اس کا اظہار میں نے عبداللہ سے بھی کیا تھا۔ یہ سن کر عبداللہ کہنے لگا کہ اماؤس کی رات آنے دیجئے، آپ خود اس کے قائل ہو جائیں گے۔ میں عبداللہ کی باتوں سے تذبذب کا شکار انہی خیالوں میں مزید 2 روز کھویا رہا، حتیٰ کہ اماؤس کی رات والا دن آ گیا۔ سرے شام ہی میں اپنے سارے ہمراہیوں سمیت عبداللہ کے گھر پہنچا۔ وہ پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیر صاحب نے اس کے لڑکے کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عبداللہ نے بتایا کہ قصبے کے باہر جادوگرنی کی کٹیا ہے اور ہمیں رات 11 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ میرے سارے ہمراہی جادو کا تماشا دیکھنے کو بےتاب تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ قصبے سے کھانا کھا کر رات 10 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ میں نے عبداللہ کے ساتھ کھانا کھایا اور رات 10:30 بجے ہمارا قافلہ جادوگرنی کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قصبے سے تقریباً 6 میل دور درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ کٹیا کے قریب آگ کا الاؤ روشن تھا، جس کے سوا ہر سو گھپ اندھیرا تھا۔ چاند تو تھا ہی نہیں، ستاروں کو بھی ہلکے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی۔ ایسا سناٹا تھا کہ دل خواہ گھبرانے لگا۔ میں نے الاؤ سے کچھ فاصلے پر اپنی جیپیں کھڑی کر دیں۔ الاؤ کے گرد 10-15 آدمی بالکل خاموش کھڑے تھے۔ سامنے ہی ایک کٹیا تھی جس کے باہر سیاہ چادر میں لپٹی ایک 25-30 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کے بال خشک اور کھلے ہوئے تھے اور گلے میں اس نے بہت ساری مالائیں پہن رکھی تھیں۔ یہ عورت زبان میں منتر پڑھ رہی تھی۔
عبداللہ نے مجھے بتایا کہ یہ عورت جادوگرنی کی بیٹی اور چیلی ہے۔ ماں کی زندگی میں یہ جادوگرنی اس کی شاگرد تھی اور ماں کے مرنے کے بعد اب یہ جادوگرنی ہے اور اس کی بیٹی اس کی شاگرد ہے۔ اس کے پاس کوئی مرد نہیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہر جادوگرنی کی صرف ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا باپ بالکل اجنبی ہوتا ہے اور چند ماہ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ جادوگرنی ابھی تک کٹیا میں ہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو کٹیا کے اندر سے بھی منتروں کے جاپ کی آواز آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اس عورت کے قریب جا کر کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر اچھا کہا اور منتروں کا جاپ جاری رکھا۔ میں نے سوالات کا پرچہ عبداللہ کو دیا۔ عبداللہ نے سوال پڑھے اور پرچہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آگ کے گرد کھڑے لوگ خشک ٹہنیاں اور لکڑیاں اپنے ساتھ لائے تھے، جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں ڈال دیتے تاکہ الاؤ کی آگ کم نہ ہو۔ موسم خاصا خنک تھا۔ اس عجیب اور خوفناک ماحول میں سب کی نظریں کٹیا کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ 12:30 کے قریب وہ عورت کٹیا میں گئی اور ایک خاصا بڑا لگن لا کر الاؤ کے قریب رکھ دیا۔ کٹیا کے اندر سے ہی وہ پانی سے بھری 2 بالٹیاں لائی اور ان کا پانی لگن میں ڈال کر اسے لبالب بھر دیا۔ لگن میں الاؤ کی آگ کے رقصاں شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ نے مجھے کہا کہ لگن کے قریب جا کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ لگن میں ہونے والے طلسم کو بخوبی دیکھ سکوں۔ ادھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جب جادوگرنی باہر آ کر اپنا کمال دکھانا شروع کرے گی تو میں اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کر کے اس کی چالاکی اور شعبدہ بازی کو بھانپ لوں گا اور سب کے سامنے اس کی جادوگری کا پول کھول دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی کٹیا سے برآمد ہوئی۔ اس نے صرف ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے بھی گلے میں منکوں کی 20 مالاؤں کے علاوہ رسی میں پیروئی 3 چھوٹی انسانی کھوپڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور سخت کھلے بال سر کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے جن پر کئی رنگ چھڑکے ہوئے تھے۔ سب سے نمایاں اور خوفناک اس کی آنکھیں تھیں، حلقوں سے باہر نکلی ہوئی۔ اس کی بالکل سرخ آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ان پر نظر جمانا مشکل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں پر مکمل تاثر جمانے اور جادوئی رنگ کے لیے یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب وہ اپنا جادوئی کھیل شروع کرے اور میں اس کے اس سارے ڈھونگ کا پول کھول دوں۔ اس کے جاپ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آگ میں مٹھی بھر کوئی چیز پھینکتی جس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ جاپ کے دوران اس نے 2-3 بار میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور دھیمے سے مسکرائی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اتنی چمک اور ہیبت تھی کہ ان کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں فوراً نیچے کر لیں۔ اس نے جاب ختم کیا تو ارد گرد کھڑے لوگوں نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے برمی زبان میں سوال کیے جن کے اس نے مختصر جواب دیے۔ جواب ملتے ہی وہ لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے۔ اب عبداللہ آگے بڑھا۔ میرے لکھے ہوئے سوالوں کا برمی زبان میں ترجمہ کر کے وہ اسے سنانے ہی لگا تھا کہ جادوگرنی نے ہاتھ بڑھا کر عبداللہ سے پرچہ لے لیا اور اسے آگ میں ڈال دیا۔ میں لگن کے بالکل قریب کھڑا تھا اور جادوگرنی مجھ سے 4-5 فٹ دور بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ نہایت صاف اور سلیس اردو میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مسٹر سلیم عرف رابرٹ مائیکل، اپنے سوالوں کا جواب کس زبان میں سننا چاہو گے؟ انگلش، اردو، بنگلہ یا کسی اور زبان میں؟ میں تمہارے تمام سوالوں کا نہ صرف جواب دوں گی بلکہ تمہارا ماضی، حال اور مستقبل بھی تمہیں پانی میں دکھاؤں گی۔ اس جادوگرنی کو اتنی روانی سے اردو بولتے سن کر میرے تو چھکے چھوٹ گئے۔ بڑی مشکل سے اپنی طاقت مجتمع کر کے میں صرف یہ کہہ سکا کہ اردو میں۔ جادوگرنی نے ماشک کے چند دانے مجھ پر اور کچھ آگ پر پھینکتے ہوئے کہا، تم پاکستان سے راجا کی بیوی، اس کے لڑکے اور جواہرات لینے کے لیے رانگا ماٹی جا رہے ہو۔ تم اپنی مہم میں کامیاب ہوگے لیکن تمہارے بہت سارے ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تم انتہائی خود سر آدمی ہو اور اچھی بات منوانے پر ہمیشہ مصر رہتے ہو۔ بچپن سے ہی اپنے والدین سے باغی ہو گئے تھے۔ تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو تمہارے تصورات اور خیالات کے بالکل برعکس ہے۔ اسی وجہ سے تم اپنے گھر سے بھاگے رہتے ہو اور خطرناک کاموں میں جان بوجھ کر حصہ لیتے ہو۔ دہلی میں موت تم کو چھو کر گزر گئی لیکن تم باز نہ آئے اور اب پھر اس خطرناک مہم پر چل پڑے ہو۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو میں نے کہا، تمہاری اردو دانی پر میں حیران ہوں۔ میرا اصلی نام اور اختیار کیا ہوا نام کئی لوگ جانتے ہیں۔ بیوی سے ناچاکی کے باعث اکثر مرد گھروں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مہم میں اگر مجھے کامیابی ہوئی تو تم سچی کہلاؤ گی
اور اگر ناکامی ہوئی تو میری لاش تم سے باز عرس کرنے نہیں آئے گی۔ رانگا ماٹی جانے تک کا میرے ساتھیوں کے علاوہ عبداللہ کو بھی علم ہے۔ ابھی تک تم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے مجھے یقین آ جائے کہ تم واقعی جادو جانتی ہو اور اس کے ذریعے ماضی، حال اور مستقبل میں جھانک سکتی ہو۔ میرے خیال میں یا تو تمہارے ایجنٹ سوال کرنے والے کی باتیں اشاروں یا خفیہ کوڈ میں بتا دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تم ذہن پڑھ سکتی ہو۔ جادوگرنی خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، لیکن میری باتوں سے اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ ماش کے دانے آگ میں ڈالتے ہوئے وہ بولی، بہت سے لوگ اس وقت تک جادو کے قائل نہیں ہوتے جب تک خود ان پر جادو نہ کیا جائے۔ اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالو اور جو کچھ بھی ہاتھ میں آئے بلا خوف اسے باہر نکال لو، تمہیں کچھ نہیں نقصان پہنچے گا۔ میں جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی کلیجی سی چیز میرے ہاتھ میں آئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ باہر نکالا تو یقین جانیے کوئی 9 انچ لمبا ایک بہت موٹا تازہ بچھو تھا۔ میرے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا تو وہ بچھو زمین پر جا پڑا اور رینگتا ہوا جادوگرنی کی کٹیا کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا ڈنک اونچا کیے ہوئے تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس قسم کے بچھو کا زہر کا کوئی علاج نہیں اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، اور اس کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر چند منٹوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ بچھو خواہ چند سیکنڈ کے لیے ہی میرے ہاتھ میں رہا تھا، مگر وہ مجھے بڑی آسانی سے ڈنگ مار سکتا تھا۔ ابھی میرے حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ جادوگرنی بولی، تمہارے مذہب میں بچھو کو عقرب کہتے ہیں، اور تمہاری پیدائش عقربی مہینے کے اس خاص لمحے میں ہوئی تھی جو عقرب کے آغاز کا وقت تھا۔ تمہیں بچھو کبھی نہیں کاٹے گا۔ مجھے فوری یاد آ گیا کہ دہلی میں DMI کی قید کے دوران میری کوٹری میں 4 بچھو چھوڑے گئے تھے۔ 3 بچھو اس اینٹ پر بنے خول میں تھے جسے میں تکیے کے طور پر استعمال کرتا تھا، اور ایک میری ٹانگ پر رینگ رہا تھا، لیکن مجھے کسی نے نہ کاٹا اور میں نے چاروں کو مار دیا۔ جادوگرنی بولی، تمہیں یقین دلانے کے لیے اب میں تمہارے ماضی، حال اور مستقبل کے مناظر تمہیں پانی میں دکھاؤں گی، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ اپنے خدا کی مدد پر یقین کامل کرتے ہوئے تم جو خطرناک کاموں میں کود پڑتے ہو تو خدا کے علاوہ کچھ اور طاقتیں بھی ہیں جو تمہاری حفاظت کرتی ہیں، نعوذ باللہ، اور تمہیں مشکلات سے نکالتی ہیں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے منتروں کا اونچی آواز میں جاپ شروع کر دیا۔ میں، عبداللہ اور میرے ساتھی بالکل خاموش، سراسیمہ اور خوفزدہ، بالکل ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی عملی تفسیر بنے کھڑے تھے۔ ابھی تک جادوگرنی نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا اصلی نام خنسا اور عمر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عبداللہ کو بھی میں نے صرف رانگا ماٹی تک جانے اور واپس لوٹنے کے سوا اپنے مشن کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں واقعی خود سر ہوں اور ہر چھوٹا بڑا فیصلہ خود کرتا ہوں اور اس پر قائم بھی رہتا ہوں، چاہے وہ غلط ہی ہو۔ خوشحال والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا تو نہیں تھا، لیکن جب والد صاحب نے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ مجھے CSS کا امتحان پاس کرنا ہوگا چاہے 3 سال لگ جائیں، تو میں گھر سے بھاگ کر چٹاگانگ اور پھر سری منگل کے چائے کے باغات میں ایک غیر ملکی کمپنی میں بطور آفیسر ملازم ہو گیا۔ گھر سے پہلی مرتبہ بھاگنے کے بعد میں اپنے والد مرحوم کی زندگی میں صرف 2 بار گھر آیا، اور وہ بھی محض چند دنوں کے لیے۔ والد مرحوم کے انتقال کے 10 برس بعد میں شادی کرنے پر صرف اس وقت بامر مجبوری راضی ہوا جب میری والدہ نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال کر یہ کہا کہ جیسے تمہارے والد تمہارا چہرہ دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی میں بھی اپنی ساری حسرتوں اور آرزوؤں کو دل میں سمیٹے محض تمہاری بے جا ضد کی وجہ سے قبر میں چلی جاؤں گی۔ میری ہاں کہنے پر فوری طور پر میری شادی کر دی گئی۔ بیوی ایسی ملی جس کا شروع سے ہی مجھ سے نہ تو ذہنی ربط ہو سکا اور نہ ہی اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ جن باتوں سے میں الرجک تھا وہ اس کی نہ چھوٹنے والی عادتیں تھیں، اور جو میرے شوق تھے ان پر اس نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ اپنے خاندان کی عظمت اور وقار کے باعث میں نے ازدواجی زندگی کے آغاز میں ہی اسے طلاق نہ دی اور گھریلو جھگڑوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے خود اپنے گھر سے دور ہو گیا تھا۔ نڈر میں شروع سے ہی تھا، اس لیے خطرناک اور جان جوخم کاموں میں بلا وجہ کود پڑتا تھا۔ میں عقربی ہوں اور اس کا علم چند ایک قریبی دوستوں کے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ جوانی کے آغاز سے ہی ایک نسوانی ہیولہ میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔
اگرچہ خد و خال واضح نہ تھے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی خوشیاں لا سکتی ہے اور میرے جذبات کے متلاطم سمندر کو پرسکون بنا سکتی ہے، تو صرف وہی شخصیت ہے جس کے غیر واضح خد و خال میرے دل و دماغ میں ہمیشہ سے ہلچل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ اسے کھوجنے میں ضائع ہو گیا تھا، جس کے باعث میں خاصا چڑچڑا ہو گیا تھا۔ جادوگرنی نے یکایک اپنا چاپ بند کیا اور بولی، دیکھ پانی میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل، تاکہ تجھے میری طاقت پر یقین آ جائے۔ میں نے لگن کے پانی پر اپنی نظریں جما دی۔ رقصاں شعلوں کے عکس سے ایک تصویر بنی۔ پہاڑیوں کے درمیان میں کھڑا تھا اور میرے چاروں طرف لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 کو پہچانا۔ کیسر کے ساتھ چند لڑکے بھی تھے اور ہم چاروں طرف سامنے اور درختوں پر فائر کر رہے تھے۔ کئی لوگ جو صرف لنگوٹ پہنے تھے اور جن کے چہروں اور جسم پر مختلف رنگوں سے لکیریں کھینچی ہوئی تھیں، ہمارے فائر سے درختوں پر سے چیختے ہوئے نیچے گرے اور ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب رانگا ماٹی میں تیرے ساتھ پیش آئے گا، اور یہاں سے تیرے ساتھ جانے والوں میں سے صرف تو اور تیرے چند ساتھی زندہ بچیں گے۔ تیرے ہمراہیوں میں سے چند راستے میں ہی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ سکوت کو توڑتے ہوئے جادوگرنی کی آواز آئی۔ پانی میں ایک اور منظر ابھرا۔ میرے ہمراہ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک 14-15 سالہ لڑکا تھا، اور کیسر اور اس کے ساتھی اور میرا نمبر 2 تیز تیز چلتے ہوئے ایک کشتی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ تیری واپسی کا سفر ہے، جادوگرنی بولی۔ ایک اور منظر ابھرا۔ میری ضعیف والدہ ہمارے گھر میں برآمدے کے ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، اور میری بدبخت بیوی انہیں جھاڑو سے مار رہی تھی۔ گھبرا مت اور دیکھتا جا، جادوگرنی نے یہ کہا، اور منظر تبدیل ہوا۔ میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی کو ایک کاغذ دے رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ طلاق نامہ تھا۔ میں نے حوصلہ کرتے ہوئے جادوگرنی سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بولی، بول نہیں، چپ چاپ اپنی زندگی کے مختلف ادوار دیکھتا جا اور میری باتیں سن۔ ایک نیا منظر ابھرا۔ رقصاں شعلوں کے عکس سے ایک تصویر بنی، جسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہی ہے نا وہ جسے تو نہ جاننے کے باوجود اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہے۔ تجھے یہ ضرور ملے گی، کیونکہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کے تلاش میں بھٹک رہے ہو، لیکن اس جنم میں تم دونوں ضرور ملو گے۔ یہ تمہاری دلہن بنے گی۔ تم دونوں دیوانگی کی حد تک ایک دوسرے کو چاہو گے، اور تمہاری زندگیاں خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بن جائیں گی۔ یہ نہایت واضح عکس ہو بہو اس حیولے کا تھا جو شروع جوانی سے ہی میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس عکس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس رات سے قبل میں جادو کو محض شعبدہ بازی سمجھتا تھا، لیکن میرے ماضی، حال اور مستقبل کے مناظر دکھا دینا، اس آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کو میں کیوں کر جھٹلا سکتا تھا؟ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور مجھ پر سکتا سا طاری تھا۔ جادوگرنی پھر بولی، تو مجھے دینے کے لیے $2000 لایا ہے۔ میں ڈالر تو نہیں لوں گی، البتہ تیرا ایک ساتھی میری بچی کو پسند آ گیا ہے، میں اسے لوں گی۔ تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب وہ تیرے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جادوگرنی نے کچھ پڑتے ہوئے معاش کے کچھ دانے میرے گائیڈ کے اوپر پھینکے۔ دانوں کے لگتے ہی گائیڈ کچھ دیر کانپتا رہا اور پھر یکایک اپنی جیکٹ اور قمیض اتار کر جادوگرنی کی طرف بھاگا اور اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا۔ جادوگرنی نے اس کی پیٹھ سہلائی اور گلے میں پہنی تینوں کھوپڑیاں اس کے جسم سے مسکیں۔ گائیڈ اٹھ بیٹھا اور ہماری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کئی بار پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں جادوگرنی کی بیٹی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے گلے سے چند مالا اتار کر اسے پہنا دیں۔ جادوگرنی مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، اب تجھے یقین آ گیا ہوگا کہ جادو ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت بھی ہوتی ہے۔ جادو کے منتروں پر عبور حاصل کر کے انسان کی خفیہ طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے ماضی کو جانتا، حال کو سمجھتا اور مستقبل کے متعلق سوچتا ہے۔ یہ خفیہ طاقتیں بیدار ہو جائیں تو انسان نہ صرف اپنے مستقبل میں اچھی طرح جھانک سکتا ہے، بلکہ اپنے سامنے موجود لوگوں کی کوئی بات بھی اس سے چھپی نہیں رہتی۔ تجھے دیکھتے ساتھ ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو جادو پر یقین نہیں کرتا۔ میں جو زبان بول رہی ہوں وہ بھی اپنے منتروں کے زور پر بول رہی ہوں، ورنہ حقیقتاً میں اس زبان سے قطعی نابلد ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لگن میں چلو بھر پانی لے کر آگ پر پھینکا۔ آگ فوراً بجھ گئی جیسے اس پر ڈرموں پانی ڈالا گیا ہو۔ جادوگرنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے اس کا سگنل تھا۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میں آج تک اس کی صحیح وجہ نہ جان سکا۔ بالکل
غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس سے پہلے کہ جادوگرنی میری طرف گھومے میں نے اپنے ریوالور کی 6 گولیاں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو مار دیں۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ جادوگرنی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ گولیاں چونکہ بہت قریب سے چلائی گئی تھیں اور میرا نشانہ پختہ تھا، اس لیے تینوں کے سینوں پر گولیاں لگیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر ایک جنون سا طاری تھا۔ میں نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے نمبر 2 کو جیپوں سے پیٹرول کے گیلن لانے کا حکم دیا۔ پیٹرول میں نے خود ان بے جان جسموں پر ڈالا اور آگ لگا دی۔ جلتے ہوئے جسموں پر میں نے دوبارہ اپنا پستول خالی کیا اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک لاشیں بالکل راکھ نہ بن گئیں۔ گولیاں چلتے ہی میرے ہمراہیوں اور نمبر 2 کے علاوہ باقی سب لوگ بھاگ گئے۔ لاشوں کے جلنے کے بعد ہم خاموشی سے اپنی جیپوں کی طرف بڑھے اور عبداللہ کو اس کے گھر اتار کر اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ تمام راستے ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ رات بستر پر لیٹتے ہوئے میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق سوچتا رہا۔ سب سے پہلے تو میں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو ہلاک کرنے کی وجہ اپنی سوچ کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ میرا اللہ پاک کی ذات، اس کی بے شمار صفات اور بے حد و حساب قدرتوں پر یقین کامل ہے۔ میری زندگی میں درجنوں ایسے لمحات آئے جب میں نے دشمنوں کے ہاتھوں خود کو بے دست و پا دیکھ کر اللہ پاک کے حضور اپنی بے چارگی، اپنی بے بسی بیان کر کے مدد کی التجا کی، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری فریاد سنی اور مجھے اس مصیبت سے نکالا۔ میرے ایمان کے مطابق اللہ پاک کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میری سوچ کے مطابق کائناتوں میں دوسری سب سے بڑی طاقت شیطان لعین کی ہے، جس نے قیامت تک اللہ کے بندوں کو بہکانے کی اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے، اور شب و روز کے ہر لمحے میں وہ اور اس کے چیلے اسی کام میں مشغول ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں تو پیغمبر بھی آئے، اور وہ بھی جنہیں اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا۔ اگر ایک مسلمان کسی بت خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا سر کو ذرا خم بھی دے دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال اور یقین ہے۔ ممکن ہے بعض قارئین کو میرے اس عقیدے پر اعتراض ہو۔ جادوگرنی نے مجھے میرے ماضی، حال اور مستقبل کے جو مناظر دکھائے اور جو کچھ بتایا تھا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس جادوگرنی میں یقیناً شیطان حلول کر چکا تھا اور وہ شیطانی قوتوں کے سہارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ میرے خیال میں اس جادوگرنی کا مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں جادوئی کام دکھانا اور انہیں غیر اللہ کی طاقتوں سے مرعوب اور متاثر کر کے ان کے دلوں میں اللہ پاک کی وحدانیت پر شک پیدا کرنا تھا۔ اپنی اس توجیہ کے علاوہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان تینوں کو ہلاک کرنے اور ان کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دینے تک جو کچھ بھی میں نے کیا، اس میں میرے ارادے اور دماغی سوچ کا قطعی دخل نہ تھا۔ میرا دماغ اور عقل بالکل بے بس اور معطل ہو چکے تھے۔ میری حالت بالکل ایک روبوٹ جیسی تھی۔ کسی اندیکھی طاقت نے مجھ سے یہ سب کام کروایا۔ جادوگرنی جو دوسروں کے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات نہ صرف بتاتی بلکہ دکھاتی بھی تھی، اس کے اپنے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے جاننا کچھ مشکل نہ تھا، اور وہ اس کا سدباب بھی کر سکتی تھی، لیکن اسی طاقت نے اس کی عقل اور جادوئی قوتوں پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ جادوگرنی نے مجھے جو کچھ بتایا اور دکھایا وہ بعینی ہی ویسے ہی ہوا۔ مہم کی کامیابی کے بعد جب میں واپس گھر لوٹا تو مجھے رشتہ داروں نے بتایا کہ میری ضعیف والدہ کو میری بیوی نے جھاڑو سے مارا ہے۔ 89 میں میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے 2 روز بعد ہسپتال میں ابھی میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو ایک ایسی بات ہوئی جس پر میں نے اپنی خود سر بیوی کو طلاق دے دی، اور دیکھے گئے مناظر کے عین مطابق وہ وہاں سے رخصت ہوئی، اور ایک مستقل عذاب سے جو مجھ پر اور میری والدہ پر نازل تھا ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل گئی۔